बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ आज तकरीर की है उन्होंने, और उनकी तकरीर अभी जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो है शेर जवान फोर्स के साथ उनकी तकरीर। आज मैं दो एंगल आपके सामने रखूँगा। एक मरीम नवाज़ हैं और एक इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी दबंग आज गुफ्तगू की है, और उसमें कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो कुछ इशारे हैं, और वो इशारे हमें क्या वजाहत देते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनती है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मरीम नवाज़ की ये जो शेर जवान फोर्स है, ये बेसिकली है क्या, और इसका एजेंडा क्या है, और आज मरीम की जो गुफ्तगू है उसका क्रक्स क्या है। साथ हम रेहाम खान के हवाले से भी बात करेंगे। रेहाम खान ने आज एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में वो अल्फाज दोहराए हैं जो कि शायद मेरे ख्याल में हामिद मीर ने भी वो अल्फाज ना दोहराए होंगे। तो वो उसका ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कितनी बुग़्ज़ इमरान में पागल हो गई है। और फिर हामिद मीर ने भी एक आज एक ऐसी बात की है, और वो हमेशा एक बात का बड़ा ज़िक्र करते रहते हैं कि मेरा मरियम के साथ एक तल्लक है, और मेरी फ़ोन पे बात हुई, मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैंने ये पूछा, मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैंने ये पूछा। अक्सर इसका ज़िक्र करते रहते हैं। तो आज दोबारा उनकी फ़ोन पर बात हुई है और बड़ी अहम बात सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, इमरान खान का आज खिताब था गिलगित बल्तिस्तान में, और उन्होंने एक बात वाज़े की है कि टांगें हमारी नहीं कांपी, टांगें अब इनकी कांपेंगी जिनको अभी से डर और खौफ नज़र आना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि इन्होंने आखिरी जो इनके पास एक हरबा था कि ये मुल्क दुश्मनी पर उतर हैं अपनी जान बचाने के लिए, इन्होंने वो किया है। लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हम इतना हौसला ज़रूर रखते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ चलेंगे, ताकि कल ये भी ना कह सकें कि हमें विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। हम इनको कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाएंगे, और अब इनके इल्म में है कि इनकी टांगें कांप रही हैं, और अब इनको मुआफ़ी नहीं मिलने वाली। और अयाज सादिक के हवाले से उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक का जिक्र करते मीर अयाज सादिक का जिक्र किया, और गद्दारों की लिस्ट में शामिल किया। और उसकी वजह यह है कि ये उस मनसब के हकदार हैं। बड़े लोग बड़ी बातें कह रहे हैं अयाज सादिक के हवाले से कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है, वो मुहज़्ज़ब पॉलिटिशियन है। हमारा इस बात से इख्तिलाफ़ नहीं है, हमने अयाज सादिक के मुंह से कभी ऐसे जुमले नहीं सुने। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ और मोदी के ने मिस यूज़ किया है अयाज सादिक को, उनके एजेंडे को ज़ुबान दी है, अल्फाज दिए हैं अयाज सादिक ने। और ये जो जुर्म करता है फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जुर्म नहीं किया, और वो फिर उस जुर्म के ऊपर डटा हुआ है। और वही बात है कि हामिद मीर ने आज बताया है। हामिद मीर कहते हैं कि मेरी मरियम से बात हुई है, और मैंने उनसे पूछा है कि अयाज सादिक के साथ क्या आप स्टैंड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अयाज सादिक के साथ ना सिर्फ हम स्टैंड करके खड़े हैं, बल्कि पूरी नून लीग अयाज सादिक के बयानिया को तस्लीम करती है, और वो हमारा मुश्तरका बयानिया था। और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत खौफ ज़दा है, हुकूमत ने उस दिन खौफ में आकर अभिनंदन को वापस किया था, और अभी भी हुकूमत खौफ ज़दा है। मैं समझता हूँ कि मरियम का ये जो बयान है, जो हामिद मीर के ज़रिए, उनको मुख्तलिफ मुँह चाहिए होते हैं जिनके ज़रिए वो अपने बयानात को सामने लेकर आते हैं, और वो कभी खुद बात करते हैं और कभी किसी के ज़रिए कहलवाते हैं। और बहुत सख्त बात हो जाए तो ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ये पागल नहीं है, ये हमेशा बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं और अपने आप को बचा के रखते हैं, और बाकियों की ये कुर्बानी देते रहते हैं। और यही कुर्बानी उन्होंने अब दी है अयाज सादिक की, और साथ उनको पंप किया हुआ है, और उनको ना मुआफ़ी मांगने की तरफ जाने दिया जा रहा है, और बल्कि ये कहा जा रहा है कि हमने स्टैंड लिया हुआ है। और ये जो बीबी मरियम है, इसका स्टैंड इतना ही होना है कि ये कल चली जाएगी लंदन में, अगर इसको जाने की इजाज़त दी जाती है, या इसको ये कह दिया जाता है कि चलें जा, माफ़ किया, और ये चली जाए लंदन, तो उसके बाद इसको अयाज सादिक भी भूल जाएगा, इसको बाकी लोग भी भूल जाएंगे। वजह यह है कि इनका जो मकसद है, इनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात हैं। इनका मकसद तो जब मुशर्रफ ने इनको इनकी चित्रोल की थी, तब भी ये सारे जो नून लीगी थे उनको छोड़ के ये बाहर चले गए थे, और 8 साल इन्होंने जिद्दा में गुजारे, और वहाँ ये अपने बिजनेस को देखते रहे, और फिर वहाँ पे इन्होंने अपनी बिजनेस पार्टनरशिप की। और इनका ये मकसद है, ये अपने मकसद के लिए और अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको हमेशा देखते हैं, ये कभी भी अपनी पार्टी के लोगों का भला नहीं सोचते। आज राना सनाउल्लाह ने एक और बड़े लेवल की जो एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने बात की है,
اور وہ ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مشہور رہتے ہیں، خبروں میں رہتے ہیں. اور مریم نواز نے شیر جوان فورس میں یہ کہا ہے کہ ہم رانا ثناءاللہ کو دیکھ کے ہمارے اندر انرجی آتی ہے. شاید ان کو انرجی رانا ثناءاللہ کی وہ جو بات تھی جو رانا ثناءاللہ نے مریم کے حوالے سے کہی تھی، اور اب رانا کو دیکھ کے، رانا ثناءاللہ کو دیکھ کے مریم کو شاید وہ بات یاد آتی ہوگی اور اس سے وہ انرجی حاصل کرتی ہیں، یا پتہ نہیں اب رانا ثناءاللہ کو دیکھ کے کیسے انرجی آتی ہے. خیر، رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے جی کہ ہم ایاز صادق کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایاز صادق کو سپورٹ کریں گے اور ہم انڈورس کریں گے. مریم نواز نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے آج جو شیر جوان فورس ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ شیر جوان فورس کا بتا دوں. ان کے پاس ایک ایم ایس ایف تھی، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن. مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان کا مسلم لیگ نون کا ایک اسٹوڈنٹس ونگ تھا. یہ پہلے ایم ایس ایف تھی جو پہلے مسلم لیگ تھی، اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ جب ختم ہوتی ہے اور وہ مسلم لیگ نون بن جاتی ہے تو ایم ایس ایف ان کی ایک طلبہ تنظیم پہلے سے ہی کام کرتی آ رہی ہے. اب انہوں نے یہ پچھلے دنوں بلوچ اسٹوڈنٹس کے پاس بھی گئی ہیں، کل کے پی کے اسٹوڈنٹس کے پاس لاہور میں گئی ہیں، اور آج یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس جو یہ اسٹوڈنٹس آئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے ایک جو ایم ایس ایف کی ابتدا رکھی تھی، یا پاکستان کو بنانے کی جو تحریک پاکستان ہے اس کے لیے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کیا تھا، تو آج اس کی یاد تازہ ہو رہی ہے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر تو آپ اسٹوڈنٹس پولیٹکس کرنا چاہتی ہیں اور آپ اپنی جماعت میں اسٹوڈنٹس پولیٹکس کو آپ جو ترقی دینا چاہتی ہیں، ان میں آپ ان کو آگے لے کر آنا چاہتی ہیں، تو آپ کے پاس پہلے ایک فورم موجود تھا اور وہ آپ نے ایم ایس ایف کو دوبارہ سے ری آرگنائز نہیں کیا. اور وہ جو رانا ارشد ہیں ایم پی اے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایم ایس ایف کے صدر رہے ہیں، تو آپ نے ایم ایس ایف کو ری آرگنائز نہیں کیا کہ یہ ہمیں لگے کہ آپ کوئی طلبہ ونگ کو چلا رہی ہیں یا جو آپ طلبہ سیاست کرنا چاہتی ہیں. تو آپ نے یہ جو شیر جوان فورس بنائی ہے، یہ شیر جوان فورس آپ نے کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بنائی. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی تو آپ ایم ایس ایف کو لے کر چلتی. اب یہ شیر جوان فورس آپ نے بنائی ہے، گلو بٹوں کی یہ ایک فورس ہے، یہ آپ نے اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے بنائی ہے. اور یہ آپ نے چن چن کے، جب رانا ثناءاللہ جس تقریب میں آ جائے، آپ سوچا کریں، آپ کے علم میں ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب آفس حملہ کیس میں بھی رانا ثناءاللہ آگے تھے، اور رانا ثناءاللہ اپنے ہی لوگوں کو لے کر آئے تھے، اور وہ خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں. شہباز شریف کی جب پیشی ہوتی ہے اس وقت بھی رانا ثناءاللہ کے وہ خاص لوگ آئے ہوتے ہیں، اور آج بھی رانا ثناءاللہ کے خاص لوگ تھے. یہی بات ہے کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو دیکھ کے ہمیں انرجی ملتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاص لوگ تھے اور یہ گلو بٹوں کی فورس بنا رہی ہیں اور اس سے یہ خطاب کر رہی ہیں. ان کو یہ بغاوت پر اکسانا چاہتی ہیں، ان کو اداروں کے خلاف مس یوز کرنا چاہتی ہیں، ان کو کہ اگر ہمیں کل کوئی گرفتار کرتا ہے، کل ہمارے اوپر کوئی چھاپا مارتا ہے، کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرتا ہے، تو یہ شیر جوان فورس آگے آ کر سویلین کی یہ فورس ہوگی. اور یہ جیسے مولانا نے اپنی ایک فوج بنائی ہوئی ہے، تو یہ اس طرح کی ان کی ایک مینٹیلٹی ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت ہوگی، ہم نے کوئی قبضہ کروانا ہوگا، ہم نے کچھ ایسا کرنا ہوگا، تو ہم یہ اس شیر جوان فورس کو استعمال کریں گے. اب پازیٹیو تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مائنڈ پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف یہ جاتے ہی نہیں ہے. اور آج وہ اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، جن کو وہ بچہ کہتی ہے کہ میرے بچوں، ہمارے پاس تو جگہ نہیں تھی، اور یہ ایچ بلاک کی جو ہمارا ایک ہیڈ کوارٹر ہے نون لیگ کا ماڈل ٹاؤن میں، یہی ایک جگہ تھی اور یہاں تھوڑے لوگ آ سکتے تھے. ہمارے ہم سے تو انہوں نے جگہ چھین لی ہے. بھئی آپ کا وہ جو ہزاروں ایکڑ پر مشتمل جاتی عمرہ ہے، کیا وہاں پہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ آپ اپنے شیر جوان فورس کو وہاں بلا لیتی، وہاں شیر جوان فورس کی بات سن لیتی، ان سے خطاب کر لیتی، ان سے بات ہو جاتی؟ مقصد کیا تھا کہ آپ تو ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے چن کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ گھروں میں لانے والے نہیں ہیں، اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے اکٹھے کیے ہیں، اور وہی خاص مقصد آپ کا اب شیر جوان فورس کو استعمال کرنا ہے. اور آپ یہ بھی کہنا چاہتی ہیں کیونکہ آج کا آپ کا شو ناکام ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹس پاگل ہیں. جو یونیورسٹی لیول کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، کیا اس میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس جائے جن کا پتہ ہے کہ یہ کرمنلز ہیں، جن کا پتہ ہے کہ سزا یافتہ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس وہ کیوں جائیں گے؟ اور آج کیونکہ مایوسی ہوئی ہے، آج بڑے لیول پہ آپ کسی ہال میں بھی کر سکتی تھیں، آپ کسی بھی جگہ پہ، آپ کے ہاں جو پارکس آپ کے گھروں میں ہیں یا آپ کے گھروں کے باہر جو گراؤنڈز ہیں، وہاں پر بھی بڑے اچھے ایونٹس ہو سکتے ہیں اور آپ کرتے رہے ہیں ایونٹس.
تو یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ڈری ہوئی ہیں، آپ خوف زدہ ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، اور آپ جن لوگوں کو آپ کیونکہ چیدہ چیدہ لوگوں کو خاص طرح کے لوگ تیار کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں سمجھتا ہوں پہلی آپ کی سیڑھی ہے، اور آپ کی یہ جو جنگ ہے جو آپ اداروں کے ساتھ لڑنا چاہتی ہیں، یہ انشاءاللہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ ریحام خان کہتی ہیں کہ اگر آزادانہ الیکشن کروایا جائے تو نواز شریف اس ملک میں میجورٹی لے کر وزیر اعظم بنیں گے۔ اب مجھے اس بات کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چلیں آپ کو عمران خان سے کوئی دشمنی ہوگی، چلیں آپ کو باجوہ صاحب پسند نہیں ہے، چلیں آپ کو یہ حکومت پسند نہیں ہے، چلیں آپ کے کچھ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ جڑی ہوئی ہیں، لیکن خدا کا خوف کریں، مذاق تو نہ کریں کہ چلیں آپ کسی اور کا کہہ دیں، آپ بلاول زرداری کا کہہ دیں، آپ مریم کا تو میں نہیں سمجھتا وہ سزا یافتہ ہے، وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتی، کسی تھرڈ پرسن کا کہہ دیں، آپ شاید خاقان عباسی کا کہہ دیں، چلیں کوئی بات سمجھ آئے گی۔ یہ شخص نواز شریف جو اب ہمارے ملک میں ایک گالی بن چکا ہے، آپ کہتی ہیں کہ اگر آزادانہ الیکشن ہوئے، اگر آزادانہ الیکشن ہوتے تو یہ ایک بار بھی نہ جیتتی، یہ ایک بار بھی نون لیگ اس میں نہ آتی، اقتدار میں نہ آتی۔ نون لیگ بیچاری تو ہمیشہ سیڑھیاں استعمال کر کے پاؤں پکڑ پکڑ کے آئی ہے، اور اب بھی وہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمیں اپنے چرنوں میں جگہ دے لیں اور ہمیں ہمارا حصہ دے دیں، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ ریحام خان ہوں، حامد میر ہوں، مریم نواز ہو، یا یہ جو جتنا پورا ٹولہ ہے، یہ بری طرح ناکام ہوں گے، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔